بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایسی شہزادی کی کہانی لے کر آئے ہیں جس نے اپنی شادی کے لیے ایسی شرط رکھی جسے سن کر سب حیران اور بادشاہ بہت ہی پریشان تھا کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرے گی جو اس کے 3 سوالات کا جوابات دے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کوئی ایسا لڑکا آیا جس نے شہزادی کے تینوں سوالات کا درست جواب دیے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی اصل وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس فریضے کو انجام دینا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ شہزادی شادی صرف اسی شخص سے کرے گی جو شخص شہزادی کے 3 سوالات کے درست جواب دے گا۔ آس پاس کی ریاستوں سے بہت سے شہزادے آئے کہ شہزادی کے سوالات کے درست جواب دے اور شہزادی سے شادی کر سکیں اور بادشاہ بن کر اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکیں، لیکن سب کے سب ناکام لوٹے۔ ایران میں ایک ایسا نوجوان بھی رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے، وہ برسوں سے لوگوں میں علم دین پھیلا رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے قاری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ اعظم کے باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش دیکھی تو کہا کہ بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جائے، باتیں بنائیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا کہ بابا، بڑے بڑے شہزادے ناکام ہو کر لوٹ گئے، تو اگر میں بھی ناکام ہو کر لوٹا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مقابلے کی دوڑ ہے، کوئی نہ کوئی تو جیتے گا نا۔ ہو سکتا ہے کہ میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جو جیت جاؤں، میرے مقدر میں ہی ان سوالات کے درست جواب دینے لکھے ہوں۔ آخر باپ کو اپنے بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ اعظم اپنے والد کی نیک تمنائیں لے کر خوشی خوشی محل کی جانب چل پڑا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر بھی پورے شہر میں پھیل گئی اور سب لوگوں نے محل کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ مقابلے کے وقت بادشاہ کا محل شہر کے لوگوں سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں۔ وزیر اور دربانوں سے لے کر عوام الناس سب لوگ دربار میں جمع تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ اعظم خاموش ہوا اور کچھ لمحے بعد شہادت والی انگلی کے ساتھ ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی۔ ملکہ عالیہ نے کہا، شاباش اے نوجوان، تم پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ کرنے کے بعد شہزادی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وقت کے بادشاہ سمیت ہر درباری اور مجمع کی نگاہیں اعظم پر تھیں۔ کیا اعظم اس مشکل سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں؟ اسی دوران اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ مجمع بڑی حیرت سے اعظم کے اس عمل کو دیکھنے لگا۔ اسی دوران ملکہ عالیہ بولی، اے نوجوان، تمہیں مبارک ہو، تم نے اپنی ذہانت کا بڑے اچھے سے استعمال کرتے ہوئے اس سوال کا بھی جواب درست دیا ہے اور تم اس مرحلے میں بھی جیت گئے ہو۔ ملکہ عالیہ کا یہ کہنا تھا کہ سکتے کی حالت میں موجود سارا دربار مبارک ہو اعظم، مبارک ہو اعظم کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ شہزادی کے پوچھے جانے والے 2 سوالات کیا تھے اور ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگ ان سوالات اور ان کے جوابات کا مطلب جاننا چاہ رہے تھے۔ اسی دوران شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ شہزادی اپنی نشست سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی اور پھر واپس تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اپنے نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ دربار میں ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا۔ لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ کیا اعظم اس سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں؟ اسی اثنا میں اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز سنتے ہی شہزادی شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور بادشاہ سلامت کے چہرے پر خوشی نمایاں ہونے لگی۔ محل مبارکبادوں سے گونجنے لگا اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے کہ ایک عالم کا بیٹا بازی لے گیا۔ اعظم نے دل میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کہ جس کی مدد سے آج اعظم کو کامیابی ملی اور اپنے عالم باپ کو شرمندگی سے بچا لیا۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، تم نے ملکہ عالیہ کو تو مطمئن کر دیا،
لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ سن کر اعظم بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا کہ بادشاہ سلامت، شہزادی نے پہلے سوال میں ایک انگلی کھڑی کر کے بولا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ تو میں نے جواب میں شہادت اور ساتھ والی انگلی کھڑی کر کے کہا کہ میرا اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، ہم خوش ہوئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے بعد اعظم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دوسرے سوال میں شہزادی نے تلوار چلا کر یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ اس دنیا میں تلوار سے بھی بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں نے جواباً قلم کو ہوا میں بلند کر کے کہا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ واہ نوجوان، ماشاء اللہ، تم نے ہمیں خوش کر دیا۔ واقعی تم نے ثابت کیا کہ جاہ و جلال، دولت و حشمت کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، بادشاہ نے کہا۔ اب بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ اعظم آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ شہزادی تیزی سے سیڑھیاں چڑھیں اور اتنی ہی تیزی سے اتر کر واپس تھک کر بیٹھ گئیں۔ اس سوال میں شہزادی نے یہ پوچھا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم میں کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں تھکی؟ تو میں نے جواب اپنے دل پہ ہاتھ رکھا کہ دل، کیونکہ دل ہی انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدا ہونے سے لے کر موت کے آنے تک متواتر دھڑکتا رہتا ہے اور نہیں تھکتا۔ تینوں سوالوں کا مطلب اور تینوں جوابات کا مطلب جاننے کے بعد بادشاہ نے اعظم کو اپنے پاس بلایا اور گلے لگا لیا اور کہا کہ اے لوگوں، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ اور بادشاہ نے شہزادی کی شادی اس عالم کے بیٹے اعظم کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے کر دی۔ آخرکار بادشاہ نے اپنا وہ فرض نبھا دیا جس کی وجہ سے بادشاہ بے حد پریشان رہا کرتا تھا۔ یوں اعظم اور شہزادی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس بات سے کچھ باتیں بھی واضح ہوتی ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان ہی ہر مشکل میں کامیابی دلوا سکتا ہے، اور دوسرا، قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ہے، اور تیسرا، دل، کیونکہ واقعی انسانی جسم کا سب سے زیادہ طاقتور ترین حصہ ہے۔ اس پر کتنے ہی غم ٹوٹے، مشکلیں آئیں، لیکن اگر آپ کا دل اللہ کی رضا پر راضی ہو تو واقعی کامیابیاں آپ کا مقدر چومتی ہیں۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اللہ پاک پر پختہ ایمان رکھیے اور مشکلات سے نہ گھبرائیے، کیونکہ جب اللہ پر ایمان ہو تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلامک ایکسس ویو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔